أشهد أن محمد رسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 18 اکتوبر ہے 2024، جمعہ کا دن، تقریباً کم بیش 7:30 بجے ہوئے. آج کی یہ دوسری ویڈیو ہے. بہت سارے میاں بیوی ہوتے ہیں جن کے تعلقات آپس میں اچھے نہیں ہوتے. میں دنیا اور آخرت کے نسبت سے کچھ باتیں کروں گا، اور تاکہ ہر انسان کو، ہر عورت کو، ہر مرد کو یہ پتہ چلے کہ ہر انسان دنیا میں کمانے آیا ہے، دنیا میں محنت کرنے آیا ہے، مزدوری اس کو جنت میں ملے گی. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اے میرے بندو، میں تم سے بزنس کرتا ہوں، خرید و فروخت کرتا ہوں، میں تمہارے نیک اعمال تم سے خریدتا ہوں اور بدلے میں تم کو جنت دیتا ہوں. تم نیک اعمال دے کر کے اللہ سے اللہ کی جنت خریدتے ہو. کوئی میاں بیوی اگر ساتھ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میاں بیوی کا حساب کتاب ساتھ ہے، نہیں، ہر کوئی علیحدہ علیحدہ ہے. آپ ضرور اللہ کا کلمہ پڑھ کر آپ ایک دوسرے کے شریک حیات ہیں، زندگی بھر ساتھ جینے کی قسمیں کھائی ہیں، ساتھ جینے کا عہد پیمان لیا ہے، لیکن آپ علیحدہ علیحدہ ہو، آپ ایک ساتھ نہیں ہو. آپ ایک عورت ہو، آپ ایک مرد ہو. عورت بھی دنیا میں محنت کرنے آئی ہے، مرد بھی دنیا میں محنت کرنے آیا ہے. عورت بیوی جو نماز پڑھے گی، روزہ رکھے گی، اس کا صلہ بیوی کو ملے گا. جو مرد نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، اس کا صلہ اس کے مرد کو ملے گا. اگر شوہر بہت نیک ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیوی بھی جنت میں چلی جائے گی. بیوی بہت نیک ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیوی کی نیکی کی وجہ سے شوہر بھی جنت میں چلا جائے گا. ہاں، کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے، ممکن ہے، یہ ہوتا ہے، ایسا کوئی برا نہیں ہے. لیکن کہ اگر بیوی نیک ہے، بہت نیک ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ اپنے اسی شوہر کے ساتھ رہے جنت میں، تو وہ اللہ سے دعا کر کے وہ اس کو جنت میں لے جا سکتی ہے. اس کے اگر کچھ گناہ بھی ہے تو اللہ اسے معاف کر سکتا ہے. اللہ غفور الرحیم ہے. لیکن یہ سسٹم بہت کم ہے، نہ کے برابر. کیونکہ جہاں تک میں جانتا ہوں، میں پڑھا لکھا ہوں، اور جو بھی میں پڑھا ہوں، مولوی جو ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کے بارے میں بیان ہی نہیں کرتے، اور بیان جو کرتے ہیں وہ ٹھیک طرح سے نہیں، ہلکا پھلکا بیان کر کے نکل لیتے ہیں. کیونکہ اکثر جو بڑے بڑے مولوی ہوتے ہیں اپنی دکانداری کرتے ہیں، لوگوں کی خوشیوں کا خیال رکھتے ہیں، اور لوگوں کی خوشی کے مطابق ہی بیان کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مرنے کے بعد جب انسان آخرت کی طرف رجوع کرے گا، جائے گا، تو وہاں صرف خاندان ایک ہی رہے گا، وہ اہل بیت کا خاندان ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا خاندان ہوگا. باقی دیگر سارے خاندان ختم کر دیے جائیں گے، کوئی خاندان نہیں ہوگا. اور ہر عورت مرد اپنے جوڑے سے پہچانے جائیں گے. آج میں کچھ خاص ویڈیو بنانے والا ہوں، اس لیے میں چاہوں گا کہ لوگ تھوڑا توجہ دیں، کیونکہ زندگی یہیں سے، اسی کے لیے انسان جو چاہتا ہے وہ اسی راہ پر ہے. لیکن اس راہ پہ لوگ چلتے نہیں. چاہتے ہیں، وہ چاہت جو ان کی ہوتی ہے کہ ہمیں یہ ملے، تو وہ آرزو تو بہت کرتے ہیں، لیکن اس آرزو کے راہ پر نہیں چلتے کہ وہ چیز جو ہم چاہتے ہیں وہ اس راہ پہ ملے گی. تو مرنے کے بعد جوڑے نہیں ہوں گے، جوڑے ہوں گے، وہ خاندان نہیں ہوں گے. خاندان صرف ایک ہی ہوگا، وہ اہل بیت کا ہوگا. آپ کسی بھی بڑے سے بڑے مولوی کو پوچھ لیجئے، مرنے کے بعد جنت میں جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا تو وہاں خاندان کوئی نہیں ہوگا سوائے ایک کے، اور وہ اہل بیت کا ہوگا. اہل بیت یعنی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کا. قیامت تک ان کی جو اولاد رہے گی، جو نیک صالح رہے گی، وہ اس خاندان سے جڑیں گے. اور جو ظالم ہوں گے، اولاد میں بھی جو ظالم ہوں گے، فاسق، منافق، مشرک ہوں گے، وہ چھٹ جائیں گے، وہ پھر خاندان سے باہر ہو جائیں گے. صالح اولاد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صالح اولاد قیامت تک کی، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جڑے رہیں گے انشاءاللہ. وہ ان کا خاندان رہے گا. اس کے علاوہ جو بھی خاندان ہے، فلانے کا، ڈھماکے کا، وہ سب ختم.
جیسے دنیا میں لوگ جانے جاتے ہیں جی فلاں خاندان کا ہے، فلاں پریوار کا، فلاں خاندان کا، نہیں، وہاں صرف جوڑے سے جانے جائیں گے۔ اگر آپ کسی عورت کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کسی عورت کے بارے میں بات کریں تو آپ ان کو پہچانیں گے، وہ جو عورت ہے نا فلاں کی بیوی ہے، وہ جو عورت ہے نا وہ فلاں کی بیوی ہے۔ اگرچہ ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں ہوا ہے تو ہو سکتا ہے یہ ہوگی وہ جو عورت ہے نا فلاں کی بیٹی ہے، بس۔ باقی جنت میں جانے کے بعد وہ سب جوڑے جب بن جائیں گے تو آپ صرف جوڑے سے پہچانے جائیں گے، باپ بھی بھول جائیں گے۔ حالانکہ باپ کا ذکر آتا ہے بعض حدیثوں میں، اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو پکارتا بھی ہے تو اس کے باپ کے نام ساتھ لے کر پکارتا ہے، اے فلاں کے بیٹے فلاں، اے فلاں کی بیٹی فلاں۔ تو یہ سب حساب کتاب کے وقت ہوگا اور ایسا وغیرہ وغیرہ ہوگا، لیکن جنت میں جانے ٹائم لوگ اپنے جوڑے سے پہچانے جائیں گے۔ اگر آپ کسی آدمی کا ذکر کر رہے ہیں تو لوگ یہ بتائیں گے جو فلاں عورت ہے نا اس کے شوہر ہیں، وہ ان کی بیوی فلاں ہے، ان کے شوہر فلاں ہیں، تو میاں بیوی کے نام سے ایک دوسرے کو جانے جائیں گے، پہچانے جائیں گے۔ اگر کوئی لڑکی کا جاننے والا ہے، بیوی کا جاننے والا ہے، بیوی کے قریب والا ہے، تو وہ اپنے لوگوں کو یہی بتائے گا جو اپنی وہ فلاں ہے نا اس کا شوہر ہے یہ، ایسا۔ اور جو لڑکوں کا جو رشتہ دار ہوگا جو وہاں جانے پہچانے جائیں گے، دنیا میں میرا یہ تھا وہ تھا، تو وہ کسی لڑکی کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ہوگا تو وہ یہ کہیں گے جو فلاں جو شخص تھا نا اس کی بیوی ہے یہ۔ جوڑے کے نام سے جانے جائیں گے، کوئی خاندان کے نام سے نہیں جانا جائے گا، فلاں فلاں خاندان رہے، سارے خاندان مٹا دیے جائیں گے۔ تو بعض جوڑے ایسے تصور کرتے ہیں کہ ہم نے دنیا میں شادی کر لی، اب ہم انہی کے ساتھ رہیں گے۔ ایسا ممکن نہیں ہے، رہ سا بھی سکتے ہیں، ممکن بھی ہے، لیکن ایسا ضروری نہیں ہے۔ جیسے کہ ایک میاں بیوی ہے، اب وہ سوچتے ہیں کہ اب یہ آدمی میرے کو پسند نہیں ہے۔ آدمی عورت کو پسند کرتا ہے لیکن عورت آدمی کو پسند نہیں کرتی، کیوں؟ آدمی تھوڑا اکڑو ہے، ظالم ہے، عورت کو دبا کے رکھنا چاہتا ہے، عورت نہیں پسند کرتی، دنیا کی مجبوری ہے، کسی طرح رہ رہی ہے۔ کل قیامت کے دن وہ کسی اور کو اپنا شوہر چن لے گی، وہ جو عورت کی عزت کرتا ہے۔ ایک تو وجہ یہ ہوتی ہے، دوسری ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ بیوی ہو یا شوہر ہو ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے، آخرت میں وہ بچھڑ جاتے ہیں۔ مثلاً ایک عورت ہے، وہ نمازی ہے، پرہیزگار ہے، شرمیا کا زیور پہننے والی ہے، نقاب پوش ہو کر چلتی ہے، سب کچھ ہے، گھر سے نکلے گی بیچاری تو نقاب پہن کے نکلے گی، 5 وقت کی نماز پڑھے گی، رمضان کا روزہ رکھے گی، اگر غریب ہے تو اپنی زندگی جیتے رہے گی، نماز روزہ اور شرمیا کا زیور پہننا، اپنے شوہر کی وفاداری کرنا، یہ سب وہ برابر کر رہی ہے تو وہ بہت بڑی نیک عورت ہے، وہ انمول موتی ہے، وہ انمول دولت ہے۔ وہ کل قیامت کے دن اس کی یہ 3 چیزوں کی وجہ سے وہ بہت خوبصورت عورت بن جائے گی۔ اچھا ہوا یاد آیا، میں اس کا بھی ذکر کرتے چلوں، ایک ویڈیو میں تھوڑی لمبی ہو جائے گی تو کوئی بات نہیں۔ عورت جو ہے خوبصورتی، اس کی جو خوبصورتی کی وجہ ہوتی ہے وہ 3 چیز خاص ہوتی ہے۔ سب سے پہلے چیز شرم حیا کا زیور پہننا، نقاب پوش رہنا۔ نمبر 2 نماز کی پابند رہنا، 5 وقت کی نماز، اگر تہجد بھی کبھی کبھی پڑھ لیتی ہے، خواہ مہینے میں 1 بار ہی صحیح یا ہفتے میں 1 بار ہی صحیح، بڑی بات ہے۔ اور نمبر 3 سال میں 1 مہینہ رمضان کا آتا ہے، رمضان کا روزہ رکھنا۔ عام طور سے ہر عورت جو مسلمان کے گھروں میں ہوتی ہے رمضان کا روزہ رکھتی ہے، کوئی ایسی ہوتی ہیں جو کچھ چھوڑ دیتی ہیں، بعد میں پورا کر لیتی ہیں، بعد میں کچھ ایسے ہوتی ہیں جو چھوڑ دیتی ہیں، کچھ رکھتی ہیں کچھ چھوڑ دیتی ہیں تو نہیں پورا کر پاتی ہیں۔ خیر، زیادہ تر عورتیں رمضان کا روزہ رکھتی ہیں۔ جو میں نے اپنے حساب سے بہت سرچ کر کے جو توڑ نکالا ہے، جو میں نے جانا ہے، جو میں نے سمجھا ہے، کوئی بھی مولوی اس کو غلط کہہ سکتا ہے، صحیح بھی کہہ سکتا ہے اگر وہ تحقیق کرے تو۔ شرم حیا کا زیور پہننا، پردہ کرنا، نقاب پہن کے نکلنا، اور نقاب اچھا پہننا کہ زینت ظاہر نہ ہو، عورت اپنے جسم کو چھپا کے نکلے، یعنی ایسا نقاب ہو جسے جسم چھپے۔ نقاب ہوتا ہی ہے جسم کی زینت کو چھپانے کے لیے۔ بعض عورتیں ہوتی ہے نقاب پہننے کے بعد بھی سب کھلا رہتا ہے، سب دکھتا ہے،
کیا سائز کا ہے, چھوٹا ہے, بڑا ہے, آگے سے پیچھے سے یہ وہ بدن سب ظاہر ہوتی ہے, کمر پتلی ہے کہ موٹی ہے, کیسی ہے, جانگ کیسی ہے, آگے پیچھے کیسا ہے, سب ظاہر ہوتا ہے, وہ کوئی نقاب نہیں ہے. تو جو عورت نقاب پوش ہو کے چلتی ہے, اچھا نقاب پہنتی ہے, اس کا جسم چھپا ہوتا ہے, اس کی زینت چھپی ہوتی ہے, وہ عورت اللہ تبارک تعالیٰ جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس کے پردہ نشی کی وجہ سے, اس کے پردہ کی وجہ سے, اس کے نقاب کی وجہ سے اس عورت کا رنگ بڑا خوبصورت ہو جاتا ہے. جیسے کہتے ہیں نا دنیا میں گورا رنگ پسند ہے, تو گورا رنگ نورانی رنگ جو ہے جسے نور سے جگمگاتا ہوا جسم ہو جاتا ہے صرف پردہ سے. نماز سے اس کا فگر اچھا ہو جاتا ہے. 5 وقت کی جب عورت نماز پڑھتی ہے تو اس کا فگر بہت خوبصورت ہو جاتا ہے. مرد کو جو پسند ہوتا ہے, عورت جس کے بنا پر وہ خوبصورت لگتی ہے, وہ پورا جسم کا ایک ایک انگ اس کا خوبصورت ہو جاتا ہے, بہت خوبصورت ہو جاتا ہے. کیوں؟ ہر عورت چاہتی ہے کہ وہ خوبصورت رہے, مردوں کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنے. تو خیر اس کا حق ہے یہ, کیونکہ وہ ایک عورت ہے. جیسے ایک مرد سوچتا ہے کہ میں بہت ہینڈسم خوبصورت ہو جاؤں, ہر دنیا کی خوبصورت لڑکی مجھے پسند کرے, ویسے عورت کی بھی آرزو ہوتی ہے کہ دنیا کا ہر ہینڈسم لڑکا اس کو پسند کرے, وہ خوبصورت سے خوبصورت تر ہو جائے وہ عورت. تو وہ عورت خوبصورت کب ہوتی ہے؟ جب وہ پردہ نشی ہوتی ہے, صحیح برقعے پہن کے جب نکلتی ہے, اپنا کام سے کام رکھتی ہے اور برقعے میں اپنے گھر آتی ہے, تو اس کا جسم رنگ روپ اس کا خوبصورت ہوتا ہے, اس کا گورا رنگ نورانی رنگ ہو جاتا ہے کہ وہ چمکتا ہے. اور پھر جب وہ نماز پڑھتی ہے تو اس کا فگر بہت خوبصورت ہو جاتا ہے, اس کا ایک انگ خوبصورت ہو جاتا ہے, ہاتھ کو کیسا رہنا چاہیے خوبصورت وہ ویسا ہو جاتا ہے, پاؤں باقی سارا جسم کا حصہ بڑا خوبصورت ہو جاتا ہے نماز کی وجہ سے. کیونکہ نماز جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہیں نہ کہیں اس نماز کے ذریعے انسان کو ایکسرسائز کروایا ہے. ایکسرسائز سے انسان کی صحت اچھی ہوتی ہے, اس کے ہاتھ پاؤں سب ٹھیک طرح سے ہوتے ہیں, درد نہیں ہوتا, کسی کے کمر میں درد ہے, کس کا یہ درد ہے, کس کا وہ درد ہے. ایکسرسائز سے سب سلسلہ برابر چلتا رہتا ہے. جوڑوں میں درد ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ, تو اس کا بدن اچھا رہتا ہے. اب ایکسرسائز کا نام لے تو بہت سارے لوگ جم میں جاتے ہیں ایکسرسائز کرنے کے لیے. جم کا ایک الگ طریقہ ہوتا ہے, وہ اس کا باڈی بلڈر ہو جاتے ہیں, اچھا بدن بن جاتا ہے جو دکھنے میں بڑا خوبصورت لگتا ہے. تو نماز کے ذریعے انسان جو ایکسرسائز کرتا ہے اس سے اس کا جسم خوبصورت ہو جاتا ہے. تعلق ہے اسی سے. میں کچھ توڑ نکالا ہوں, یہ جاننے کی کوشش کیا تھا میں نے, تو مجھے کچھ احساس ہوا کہ نماز کے ذریعے سے اس عورت کو اس کا جسم کا پورا فگر جو ہے نا اتنا خوبصورت اللہ بنا دے گا, کیونکہ وہ نماز کی پابند تھی. نماز کا تعلق ایکسرسائز سے ہے اور ایکسرسائز سے جسم بہتر ہوتا ہے. تو اس طرح سے میں نے سوچا ہے کہ شاید نماز کی وجہ سے یہ جو ہے جسم فگر اچھا ہوتا ہے. اسی طرح سال میں ایک بار رمضان کا روزہ ہوتا ہے. اگر عورت سال میں ایک بار رمضان کا روزہ رکھ لے تو روزے کی وجہ سے اس کا پورے جسم میں خوشبو پیدا ہوتی ہے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے نسبت سے خوشبو کا ذکر فرمایا ہے. کسی روزے دار کے منہ سے بدبو آتی تھی تو کسی کو برا لگا, تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روزے دار کے منہ سے بدبو آتی ہے, یہ جنت کے مسک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس کے کل قیامت کے دن جنت میں اس کو اتنا خوشبودار بنا دے گا, اتنی خوشبو عطا کرے گا, اتنا خوشبو اس کے جسم میں پیدا ہو جائے گی, اس کے منہ سے سانس کے ساتھ نکلے گی کہ وہ جنت کے مسک سے کی خوشبو سے بھی زیادہ, جنت میں جو مسک کی خوشبو ایک مشہور خوشبو ہے, اس تمام خوشبو سے بھی زیادہ اس روزے دار کے سانسوں میں خوشبو پیدا ہو جائے گی, اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا. تو ان چند حدیثوں کے روح سے میں جو پڑھتا ہوں تو اس کے روح سے ایک چیز کا جب سرچ کرتا ہوں, دماغ سے سوچتا ہوں, تو مجھے لگتا ہے کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ چیزیں رکھی ہیں اس میں جو مصلحت چھپی ہوئی ہے یہ بہت اچھی مصلحت ہے. یہ جو مصلحت ہے اس کی بہت اچھی مصلحت ہے. اللہ نے مرد کو پردہ کیوں نہیں دیا, مرد کو برقع کیوں نہیں دیا؟ نہیں دیا کیونکہ عورت مرد جو ہے نا خوبصورت دکھنے والی چیز نہیں ہے, حسین لگنے والی چیز نہیں ہے. حسین اور جمیل لگنے والی چیز کون سی ہے؟ عورت ہے.
عورت وہ چیز ہے جو مرد کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کیوں؟ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں ڈال دیا. جنت میں سب کچھ تھا. شہد کی دریا بہ رہی تھی, دودھ کی دریا بہ رہی تھی, پانی کی دریا بہ رہی تھی, اور تمام چیزوں کی دریا بہ رہی تھی, اور تمام میوے مسالے, ہر چیز کے باغ, ہر میوے مسالے کے باغ, ہر چیز جنت میں کھانے پینے کی موجود تھی. لیکن باوجود اس کے اللہ نے صرف آدم کو ایک درخت سے منع کیا تھا, گندم کے درخت کے قریب مت جانا. لیکن پھر بھی باوجود اس کے آدم کا دل پوری جنت میں کہیں نہیں لگا. تو اللہ نے ان کے بائیں پسری سے ایک عورت کو بنایا. تو معلوم ہوا کہ عورت ایک حسین چیز ہے, ایسی نازنین چیز ہے, ایسی دلکش چیز ہے کہ جو مردوں کے سکون کی چیز ہے. اگر عورت نہ ہوتی تو آدم کو کبھی سکون نہ ملتا. جنت میں رہنے کے باوجود بھی ان کو سکون نہ ملا. تو عورت ایک حسین چیز ہے, جمیل چیز ہے, بہت بہترین چیز ہے. وہ ایک آنکھوں کی ٹھنڈک کی جیسی چیز ہے. تو اللہ نے اس کو خوبصورتی ادا کی. اس کا جسم خوبصورت, اس کی چاہت میں مرد, اگر عورت مرد کو نہ ملے تو مرد جو ہے وہ دنیا میں سکون سے جی نہیں سکتا. اس لیے عورت کو اللہ تعالیٰ نے پردے میں رکھا, اسے نقاب پوش رہنے کا حکم دیا. جب عورت پردے میں رہتی ہے, نقاب پوش رہتی ہے, تو اور خوبصورت ہو جاتی ہے. دنیا میں اس کے بہت سارے فائدے ہیں وغیرہ وغیرہ, جو بھی آپ سمجھ لیں. فتنے نہیں پیدا ہوتے, اور میاں بیوی کے درمیان ایک محبت رہتی ہے, پرائے مردوں کو چانس نہیں ملتا, اور بہت ساری شرافت کے اچھے اچھے راستے ہیں اس میں, اور بہت سارے برے برے فتنے جو ہوتے ہیں وہ پیدا نہیں ہوتے نقاب پوش چلنے سے عورتوں کا. تو بہت فائدہ ہوتا ہے. بہرحال اس طرف میں نہیں جاتا, میں بھی آخرت کی طرف ہوں. تو یہ نقاب پوشی سے جو عورت نقاب پہنتی, اس سے وہ بہت خوبصورت ہوتی ہے. اس کا رنگ روپ بہت کھلتا ہے, اس کا گورا رنگ, اس کا نورانی جسم ہو جاتا ہے جس سے وہ چمکتی ہے. اور جب وہ نماز پڑھتی ہے تو اس کا فگر بہت خوبصورت ہو جاتا ہے, اور جب وہ روزہ رکھتی ہے تو اس کے جسم میں وہ خوشبو پیدا ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ میں حدیث تو نہیں بیان کروں گا, اتنا لمبا چوڑا ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جنتی عورت اگر آسمان سے زمین پر جھانک لے تو اس کے جھانکنے کے سبب جو کچھ آسمان اور زمین کے درمیان میں ہے وہ سب کے سب روشن ہو جائے, جگمگا اٹھے اور خوشبو سے تر ہو جائے. یعنی ایک عورت, جنتی عورت اگر آسمان سے صرف جھانک لے تو اس کے جھانکنے کے سبب زمین آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے سب روشن ہو جائے اور خوشبو سے تر ہو جائے. ہائے ہائے, سوچو کہ وہ عورت کی نزدیک کی خوبصورتی کا عالم کیا ہوگا. اور ایک اور حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ایک ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا, آپ کی بیوی نے پوچھا ان سے کہ وہاں پر حوریں بھی ہوں گی اور دنیا کی مومن بھی عورتیں ہوں گی, تو دونوں میں خوبصورت کون ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آپ کپڑا پہنتی ہو, باہر کا کپڑا بڑا خوبصورت ہوتا ہے, اندر کا جو استر کا کپڑا ہوتا ہے وہ سادہ ہوتا ہے. ایسا ہی فرق ہوتا ہے. باہر کا کپڑا جیسے خوبصورت ہوتا ہے وہ دنیا کی مومن عورت ہے, اور اندر کا جو استر کا کپڑا سادہ ہے وہ آسمان کی حوریں ہیں. حوریں ویسی ہوں گی, یعنی حوروں کی بنسبت دنیا کی مومن عورتیں بہت خوبصورت ہوں گی. تھوڑا تھوڑا بتانا میں تھوڑا سمجھتا ہوں کہ جو سننے والے کو تھوڑا سمجھ آ جائے, تھوڑا عقل کا ڈھکن کھلے, تو عورتوں تک یہ بات بھی پہنچے کہ عورت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے نقاب پہننے کا حکم کیوں دیا ہے. تو جنت میں جو دنیا کی مومن عورتیں ہیں وہ زیادہ خوبصورت رہیں گی حوروں کے بنسبت. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جنتی عورت اگر زمین پہ جھانک لے تو جو کچھ زمین آسمان میں سب کچھ روشن ہو جائے, جگمگا اٹھے اور خوشبو سے تر ہو جائے. تو جنتی عورت تو حوریں بھی ہیں, تو یعنی حور بھی اتنی خوبصورت ہے, اتنی خوبصورت ہے, اتنی خوبصورت ہے کہ ان کے جھانک لینے سے یہ پوری دنیا, پوری زمین آسمان کے درمیان سب روشن ہو جائے, جگمگا اٹھے اور خوشبو سے تر ہو جائے. حالانکہ وہ نقاب پوش نہیں رہتی, آسمان میں وہ نقاب نہیں پہنتی اور ایسے رہتی ہیں. تو بہرحال دنیا میں اللہ نے مومن عورتوں کے لیے نقاب سے چلنے کا حکم دیا ہے. تو دنیا میں جب عورت نقاب پوش ہو کے چلتی ہے اور نماز کی پابندی کرتی ہے اور روزہ رکھتی ہے, تو ان 3 عمل سے ان کو 3 بہترین چیز بطور تحفہ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. شرمایہ کا زیور جب پہنتی ہے, نقاب پوش ہو کر چلتی ہے, تو اللہ تعالیٰ ان کے جسم کو نورانی بنا دیتا ہے, خوبصورت بنا دے, رنگ روپ اس کا کھل اٹھے, بہت خوبصورت,
गोरा रंग, नूरानी रंग, बहुत खूबसूरत जलवा। और जब वो नमाज की पाबंद होती है उससे फिगर बहुत खूबसूरत, रोज़ा रखे तो उस फिगर में, उस खूबसूरती में अल्लाह खुशबू पैदा कर दे। हाय 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 हाय, ये 3 चीज से एक औरत को कितना फायदा है। पर्दा, नकाब, दूसरी नमाज, तीसरा रोजा। कितने बड़े, हर औरत चाहती कि वो खूबसूरत रहे। अब दुनिया में खुशबू से तर होने के लिए लोग अच्छे से अच्छे परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं, अच्छे से अच्छे इतर खरीदते हैं, मार्केट में जाते हैं, जो वो बढ़िया वाला दो हमको कि जरा सेंट मारना है तो जरा अच्छी सी खुशबू आए। मोमिन औरतों को इसकी जरूरत ही नहीं है। हर औरत जो खूबसूरत होना चाहती है, खुशबू से तर होना चाहती है, बेहतरीन खुशबू उससे जिस्म से आए, तो उसे चाहिए कि रोजा का, रमजान का रोजा अच्छी तरह से रखे, मुकम्मल करे, पूरे रमजान की रोजा रहे, तो उसके जिस्म में ऐसे खुशबू पैदा होगी, ऐसे खुशबू कि जन्नत के मुश्क की खुशबू से भी बेहतर। और नमाज पढ़ने से उसका फिगर इतना खूबसूरत कि क्या कहने, माशाअल्लाह। नकाब पोशी से इतनी खूबसूरत हो जाएगी, इतना रंग रूप खूबसूरत हो जाएगा, उसकी खूबसूरती का आलम माशाअल्लाह। अब दुनिया में अगर तस्वुर कर लो कि एक औरत गोरी सी है, खूबसूरत गोरा सा बदन है, और फिर उस पर अच्छा लिबास पहन के जब औरत निकली है, उसका फिगर भी मस्त है, तो कितनी खूबसूरत लगेगी। हाय, लोग मर जाते हैं। अब वो बदन में खुशबू के लिए वो सेंट उंट लगाती है, इतर उतर लगाती है, स्प्रे मारती है, वो परफ्यूम लगाती है। तो इस तरह से जो सज संवर कर बन ठन के जो चलती है ना, वो कहते हैं ना, वो चली चली देखो बन ठन के चली, कैसे तो गाना है ना। तो ऐसा होता है, बहुत सारे मर्द वहीं टपक जाते हैं, जी बस हो गया जी, क्या बात है, रंग गोरा है, फिगर बहुत खूबसूरत है, उस पर वो अच्छा परफ्यूम लगा ली है, मर्द तो वहीं मर जाते हैं फिर। तो यही चीज तो है, पर्दा बुरके में, नकाब में, और नमाज और रोजा, 3 चीज में औरत को अल्लाह ने ये तोहफा दिया है। आपको परफ्यूम खरीदने की जरूरत नहीं, आपको फिगर अच्छा बनाने के लिए किसी जिम में जाने की जरूरत नहीं, आपको अपने जिस्म का रंग रूप के लिए कोई लंदन में जाके रहने के लिए, जब लंदन में जाके रहो वहाँ ठंडी की वजह से गोरा हो जाओगे, कश्मीर में जाके रहने की जरूरत नहीं कि वहाँ जाके गोरी हो जाओगे, जहाँ कहीं भी रहो आप पर्दा नशी रहो, आप कल क़यामत के दिन गोरी हो जाओगी। आप नमाज पढ़ो, आपका फिगर क़यामत के दिन अच्छा हो जाएगा। आप रोज़ा रखो, आपके जिस्म में पूरा खुशबू से तर हो जाएगा। तो जब आपका जिस्म का खूबसूरती, आपका रंग रूप अच्छा हो जाएगा, आपका फिगर अच्छा हो जाएगा, आपका जिस्म में खुशबू पैदा हो जाएगी, तो आपके अमल से अल्लाह ने आपको अता किया। इसीलिए तो अल्लाह ने आपको हुक्म दिया कि आप पर्दा करो, शर्मा का जेवर पहनो, नकाब पोश होकर कहीं जाओ आओ, और 5 वक्त की नमाज पढ़ो। साल में एक बार रमज़ान का महीना आता है, रमज़ान के रोज़े रखो। औरत के लिए माशाअल्लाह, कल क़यामत में जाओगी, कल क़यामत के दिन जब आप जन्नत में जाओगी क़यामत के बाद, तो आप जन्नत में खूबसूरत हो जाओगी, जवान हो जाओगी। तो एक औरत जब अपने घर में नमाज पढ़ती है, रोज़ा रखती है, शर्मा का जेवर पहनती है, पर्दा पोश होकर चलती है, तो एक बेहतरीन खूबसूरत औरत बन जाती है, बहुत खूबसूरत हो जाती है। और उसके मुकाबले उसका शौहर बेनमाजी या जुम्मा को जाके पढ़ लिया। अभी अगले वीडियो में बताता हूं कि बेनमाजी का हाल क्या होगा। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। इन लाशों को गोश्त
کر تمہیں غیرت کیوں نہیں آتی؟ تم کیسے سوتے ہو؟ تم کیسے پیتے ہو؟ تم کیسے کھاتے ہو؟ تم کیسے زندگی گزارتے ہو؟ اے بے غیرتو، اے جردیلو، اے حکمرانو، تم کب جاگو گے؟ کب جاگو گے؟ وہ بیچارے فریاد کر رہے ہیں، بلا رہے ہیں تمہیں۔ کوئی حافظ قرآن عربی چیف صاحب رسول اللہ کی امت کٹ رہی ہے، لوگ ان کے اعضاء کے ٹکڑے چادر میں سمیٹ رہے ہیں، تم اپنے ایٹم بم اور میزائلوں کے ساتھ تماشا دیکھ رہے ہو۔ ہم سے برداشت نہیں ہو سکتا، ہم یہ نہیں دیکھ سکتے، ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ جرأت کرو